السلام علیکم، میں ہوں سلوہ سنین، آپ دیکھ رہے ہیں زور نیوز ایچ ڈی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مہنگائی نے جہاں پر غریب عوام اور عام آدمی کو متاثر کیا ہے، وہاں پہ تاجر حضرات بھی کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مناسب لایا عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں چکوال۔ جی ثاقب، آپ ہمیں مہنگائی کے باعث بدلتی صورتحال سے چکوال کی عوام میں کیا رد عمل پایا گیا آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں چکوال کے تجارتی مرکز میں، جہاں پہ آئیے عوام سے پتہ کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے ان کے تاثرات۔ یہاں پہ مہنگائی سے عوام بہت ساری ڈسٹرب ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ تاجر برادری بھی اس مہنگائی سے ڈسٹرب ہوئی ہے؟ سر ہمارے تو بہت کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور ہماری جو گاہکی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مہینے کی پہلی تاریخیں ہیں جہاں پر ہمارے پاس رش لگا ہوتا تھا، اور یہ ہول سیل کی مارکیٹ ہے، لیکن یہاں پر آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں کوئی بندہ کوئی گاہک آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس کا بہت ثبوت ہے، اور ہم لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ایک تو یہ بجلی کے جو بل ہیں انہوں نے ہماری جو ہے وہ بری حالت بنا رکھی ہے، اور اس کے بعد معیشت کا جو ہے وہ آپ کئی بالکل جام ہو چکے ہیں۔ جی سر، تو سر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسا سلوشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کے لائے عمل اختیار کیا جائے تو ہم اس کرائسس میں سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب ہم اس کے بارے میں کیا کہیں، حکومت اس بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ابھی مہنگائی ہوئی کوئی نہیں ہے، ابھی واللہ عالم وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بہنوں بیٹوں کے جہیز اور سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں بیچ رہے ہیں، اور ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کا کوئی حل موجود ہے، حل نکلے گا یا کیا نکلے گا۔ ہم تو خود بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن سر دوسری طرف تو یہ ہے کہ جو پرانے چہرے ہیں ان کی اجارہ داری ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ نئے چہرے لانا ہی نہیں چاہ رہے، وہ ہمارے ملک کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہی بات ہے، انقلاب چاہیے، اس کے لیے انقلاب ہونا چاہیے، کم از کم یہ 10-15 سال کا انقلاب ہو۔ جیسے ترکی میں انقلاب آیا اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں انقلاب ہے۔ جب تک ہم ایک نیشن نہیں بنے گے اس ٹائم تک انقلاب آنا ممکن ہے۔ ہم کیسے کریں نیشن نہیں بنے، جب تک ہم ایک قوم نہیں بنے گے تو یہ معاملات ایسے ہی کریں گے۔ سر ایک پیج پہ کون لائے گا؟ جگہ کا بندہ ہو نیک ہو جو ہمیں ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کر لے، ویسے تو ممکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا صحیح کچھ، ہمیں تو بلائنڈ لگ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا تو بہت جیسے حالات بنے ہیں، وہ سری لنکا سے بھی بہت اچھے ہیں۔ سر دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کتنا عرصہ جنگ رہی، کتنا عرصہ ان پہ فوج مسلط رہی، دوسرے ملک قابض رہے، اس کے باوجود یہ ملک ہمارے سے زیادہ مستحکم نظر آتا ہے۔ اصل میں وہ جنگ سے پیچھے ہوتے ہیں، آج اپنے قوم سے ہمارے پاس جنگ بھی نہیں ہے، آج تک جنگ ہوئی بھی نہیں ہے، جو جنگ ہوئی ہیں برائے نام ہی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہمارے حکمران بھی نہیں صحیح بات جو ہے وہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی پریفر ہے، لیکن جو معاملات چل رہے ہیں چھوٹے بلائنڈ ہیں۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ ایک اور بھائی جان نام سے اچھا سر، آج کل یہ جو بڑی ہوئی مہنگائی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، شاید پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارے اعمال ایسی ہو اور کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے اور کیا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسی حالات پیدا ہو گئے۔ سر اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سراسر عوام کا قصور ہے یا حکمران بھی اس میں ہے، یا دیکھیں مہنگائی کے حکمرانوں سے کچھ تعلق نہیں ہے، جو پرواز راج ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپنے اعمال سے تعلق ہے، اور یہ فیصلے آسمان سے آتے ہیں، آلو پیاز تک جتنے ریٹ ہیں یہ سب وہاں سے نازل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسی فیصلے ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سر دیکھیں، ہر بندے کی اپنی اظہار رائے ہوتی ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت جو ہے اس چیز کی ذمہ دار ہے، کئی کہتے ہیں عوام اس چیز کی ذمہ دار ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کا ظاہر خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ
پھر کسی اور رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں زور نیوز HD.